اپنے مدد کو ذکر فرمایا مسلمانوں کے ساتھ، خصوصاً جنگ بدر اور جنگ احد میں اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو خصوصی تعاون فرمایا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو لا تأکلوا الربا، سود نہ کھائیں، اضعافا مضاعفہ ڈبل کر کے، بے الف و دونہا، بان تزیدوا فی المال عند حلول العجل، ٹائم آنے کے وقت پھر مال کو بڑھاتے ہو، وتؤخروا الطلب، لیکن مطالبہ جو ہے بعد میں رکھتے ہو۔ سود کے متعلق بات پہلے ہو چکا ہے، یہاں پہ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اضعافا مضاعفہ ڈبل کر کے، اگر جنس ایک ہو ڈبل نہ بھی کیا جائے تو اس میں اگر 1 روپے کا بھی اضافہ کیا جائے تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ سود گناہ کبیرہ ہے اور اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأکلوا الربا۔ دور جہالت میں کسی کو قرضہ دیا جاتا 1 سال کے لیے یا 1 مہینے کے لیے، سال اور مہینہ پورا ہونے پر جب وہ آدمی ادا نہیں کر سکا تو اس وقت پھر اس کو دائن یہ کہتا کہ چلو آپ کو 1 سال اور مہلت دیتا ہوں، لیکن 1000 روپے کے بجائے جو ہے آپ کو 500 اوپر دینے پڑیں گے۔ اس طرح جو ہے سالوں گزر جاتا اور اس کے جو 1000 روپے ہے وہ کئی ہزار بن جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جس میں آپ فائدہ تلاش کر رہے ہو، قرضہ دوں گا تو اس سے یہ نفع مجھے ملے گا، نہیں، قرضہ ایک ہمدردی ہے۔ ہاں کھولیں دروازہ، قرضہ کیا ہے؟ ایک ہمدردی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے۔ تو بجائے ہمدردی کے وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، بان تزیدوا فی المال، تم مال میں اضافہ کرتے ہو، عند حلول الاجل، جب ٹائم آ جائیں، وتؤخروا الطلب، طلب کو مؤخر کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، بترکہ، اس سود کو چھوڑ کے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ڈریں اس آگ سے تیار کیے گئے کافروں کے لیے، ان تعذبوا بہا، تمہیں اس پہ سزا دی جائے گی۔ واطیعوا اللہ واطیعوا، اس کافروں کو بات سمجھ میں آئی نا، واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے اطاعت کریں، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ، وسارعوا، بھاگیں، الی مغفرۃ، اللہ کے مغفرت کی تلاش کے لیے، من ربکم، جو اللہ کی طرف سے ہے، وجنت، اس جنت کی طرف بھاگیں، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی ہیں، کعرضہما لو وصلت احداہما بالاخری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جس طرح آسمان و زمین کی وسعت ہے، عرض ہے، لو وصلت احداہما بالاخری، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا جائیں، والعرض اسع، عرض کس کو کہتے ہیں؟ کشادگی کو۔ کس کو؟ عرض کا ذکر کیا اس لیے کہ طول جو ہے اس سے بھی لمبا ہوتا ہے، طول کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی لمبا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جنت کی صفت بیان فرما دی، اور عرض کا ذکر مبالغے کے طور پر ہے کہ کتنا وسیع ہوں گے جنت۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
انما وصف عرضها فاما طولها فلا يعلم الا اللہ. یہاں عرض کا بیان تو کیا، طول اس کے لمبائی کتنی ہوگی وہ صرف اللہ جانتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اگر کوئی یہ کہیں کہ جنت تو آسمان میں ہے، جنت کہاں ہے؟ حضور جب آسمان میں تشریف لے گئے تھے، جنت اور جہنم کا بھی نظارہ کیے، آسمان میں ہے. تو جب آسمان میں ہے، جو آسمان اس کے لیے محل بن گیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو پھر یہ آسمان سے بھی زیادہ بڑا کیسا بن سکا؟ اور اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اتنا ایک آدمی کو دیا جائے گا جتنا حد نگاہ اس کی جاتی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ صرف ایک آدمی کو. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت بہت زیادہ وسیع ہوں گے. یہاں پہ کیسے فرمایا کہ اس کی چوڑائی آسمان کے چوڑائی کی طرح ہے؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جنت کا آسمان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہا فوق السماوات، انہیں ساتوں آسمان سے اوپر ہے. آسمان سے کیا ہے؟ اوپر ہے. تو آسمان اس کے لیے محل نہیں ہے. آسمان اس کے لیے محل، اس لیے حدیث میں آتا ہے جنت الفردوس جب اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو، اس لیے کہ وہ سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے سینٹر میں بھی ہے. اور پھر فرمایا سقفها عرش الرحمن ہے. اور یہ جنت الفردوس کا چھت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے. وہ عرش اس کے سایہ چھت ہے. سمجھ میں بات آئی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت کے بارے میں پوچھا گیا افی الارض ام فی السماء، کیا جنت آسمان میں ہے یا زمین میں ہے؟ وہ فرمانے لگے وَأَيُّ أَرْضٍ وَسَمَاءٍ تَسْعُ الْجَنَّةِ، یہ تو بتا آسمان اور زمین، کون سی آسمان اور زمین ایسے ہوگی کہ جس میں جنت آ سکے؟ یعنی اس سے ماورا ہے. اس سے کیا ہے؟ ماورا ہے. تو پھر پوچھا گیا فَأَيْنَ هِيَ، پھر یہ جنت اور جہنم کہاں ہوں گے؟ فرمایا إِنَّهَا فِي السَّمَاءِ، یہ کہاں پہ ہوں گے؟ آسمان سے اوپر. لِأَنَّ بَابَ الْجَنَّةِ فِي السَّمَاءِ، تو آسمان میں اس لیے کہا جنت کے دروازے آسمان کی طرف ہے. کس کی طرف ہے؟ آسمان کی طرف ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے پھر فرمایا اعدت للکافر للمتقین، اللہ نے جنت کو تیار کیا اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بعمل الطاعات و ترک المعاصی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے اطاعت میں، فی السراء والضراء، خوشی اور غم میں، الیسر والعسر والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ہر وقت خرچ کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ والکاظمین الغیظ، غصے کو چھپاتے ہیں. کاظم کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے والا. والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو چھپاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ چھپا لیتے ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ قزم القریہ اس وقت کہتے ہیں جب اس کو بھر دیا جائے اس بستی کو. اور قزم الغیظ کا معنی یہ ہے کہ صبر کر کے آدمی غصے کو روک لیں، اور جس کے غصے کا اثر ظاہر نہ ہو جائیں، کیونکہ غصے سے انسان کے دل کے حرارت جاگتا ہے. سمجھ آئی بات؟ آدمی گرم ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے من کظم غیظا وهو يقدر على انفاذه ملأ الله قلبه امنا و ایمانا، جو آدمی غصے کو نافذ کرنے کا طاقت رکھتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس غصے کو اس نے چھپا لی،
ظاہر کرنے نہیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں سکون اور اطمینان اور امن ڈالیں گے اور ایمان ڈالیں گے، ایمان سے بھر دیں گے، دل مطمئن ہوگا۔ غصے میں آدمی ایک کام کر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پشیمان ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا۔ اگر غصے کو چھپاؤ گے تو وقتی 5-10 منٹ کا تکلیف ہوگی، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کو راحت اور سکون ملیں گے، راحت اور سکون ملیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ پشاور کا جو سینٹر جھیل ہے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ 1 منٹ کا غیرت اور 100 سال کی بغیرتی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ آدمی غصے میں آ کے غیرت دکھاتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، پھر زندگی بھر جو ہے جیل میں سڑ جاتا ہے۔ اب وہاں جو ذلت اس کو اٹھانی پڑتی ہے، ایک عام سے سپاہی بھی اس کو تھپڑ مارتا ہے، نہ اٹھنے میں اپنا اختیار، نہ بیٹھنے میں، نہ چلنے میں، نہ بات سمجھ میں آئی نا۔ اب وہ 1 منٹ کی غیرت، زندگی بھر کی ذلت، بغیرتی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے غصے کو، ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجئے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نصیحت کیجئے، وہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی ایسی معمولی بات ہے۔ حضور نے پھر فرمایا غصہ نہ کریں۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجئے، فرمایا غصہ نہ کریں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ والکاظمین الغیظ الکافین عن امضاء مع القدرہ، الکافین روکتے ہیں عن امضاء، اس غصے کو آگے بڑھانے سے، مع القدرت، قدرت کے باوجود۔ بھائی یہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ ہاں کھولیں یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ کھول دے، جلدی کریں۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون سے استاد جی ہے؟ کس کو؟ ہزر کو؟ یہ تو ابھی پڑھ رہا ہے۔ کہاں ہے؟ تو ٹھیک ہے، آ جائے گا، ابھی پڑھ کے آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ والکاظمین الغیظ الکافین عن امضاء مع القدرۃ والعافین عن الناس، والعافین عفا کرتا ہے لوگوں کو۔ مومن کا صفت کیا ہے؟ معافی کرنا۔ والعافین ممن ظلمہم، کوئی زیادتی کر رہا ہے، اے تارکین عقوبتہ، اس سے بدلہ نہیں لیتا۔ والعافین عن الناس، یہ کاظمین پر عطف ہے، یہ عطف العام علی الخاص کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ کیونکہ عفو عام ہے اور کظم غیظ جو ہے یہ خاص ہے۔ کیا ہے؟ خاص ہے۔ تو بہرحال امام زین العابدین رحمہ اللہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں۔ اس کا ایک لونڈی، وہ وضو فرما رہے تھے اور وہ پانی ڈال رہی تھی۔ وہ کوزہ اور لوٹا جو ہے پانی ڈالتے وقت اس کے ہاتھ سے گر گیا اور حضرت کے چہرے پہ لگا، اس سے زخم آیا۔ فرفع بصرہ لہا، اس نے نظر اٹھا کے اس سے لونڈی کی طرف دیکھا غصے سے۔ ہاں تو وہ فرمانے لگی آگے سے والکاظمین الغیظ، کیا فرمانے لگی؟ مومن کا صفت یہ ہے کہ غصے کو کیا کرتا ہے؟ چھپا لیتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے قزم تو غیظی، چلو میں نے اپنے غصہ کیا کر دیا؟ چھپا لیے، اس کا اظہار نہیں کروں گا۔ وہ لونڈی پر کہنے لگی والعافین عن الناس، عفا بھی کرتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ عفوت عنک، میں نے کیا کر دی؟ آپ کو معاف کر دی۔ اور پھر وہ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، کیا فرمانے لگی؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔
تو وہ فرمانے لگے انت حرۃ لوجہ اللہ، چلو آزاد بھی کر دیے میں نے، اللہ کے رضا کے لیے کیا کر دیے؟ آزاد بھی کر دیے۔ کبھی کوئی بات ایسے آ جاتی ہے آدمی اس کو کیا کرنا، اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے پہلے بھی کہا نا، حجاج ابن یوسف کے سامنے جو وقت کا بڑا ظالم تھا، 3 آدمی پیش کیے گئے، ایک عورت کے شوہر ہے، دوسرا بھائی ہے، تیسرا بیٹا ہے، اور حجاج نے تینوں کے لیے قتل کا فیصلہ سنا دیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ کوئی جرم کیا ہوگا؟ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے وجہ سے ان تینوں کو معاف کر دیں، کیونکہ ایک میرا بھائی ہے اور ایک میرا شوہر ہے اور ایک میرا بیٹا ہے۔ اس نے بڑی منت و سماجت کی۔ حجاج ابن یوسف مجبور ہو گیا، اس نے یہ کہا کہ دیکھو تینوں کو تمہیں معاف نہیں کر سکتا، اب ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دے، ایک کو تیرے ویسے میں چھوڑ دوں گا، باقی تینوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، اب وہ سوچ میں پڑ گئی۔ سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ کس کو چھوڑ دیں؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ بیٹا شوہر زیادہ قریب ہو جاتا ہے شادی کے بعد، پھر عورت کے بھائی تو دور ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا بھائی کو چھوڑ دیں۔ حجاج ابن یوسف جو ہے اس کے اس انتخاب پر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا وجہ ہے، بھائی دیکھنے میں رشتے میں تھوڑے سے دور ہے، بیٹے سے بھی شوہر سے بھی۔ تو اس عورت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے بھائی کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ فرمانے لگی میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اب میرا یہ اکیلا بھائی ہے، اب کوئی دوسرا بھائی نہیں آئے گا، اگر اس کو قتل کیا جائے تو دوسرا بھائی نہیں ملے گا، میں جوان ہوں، اگر شوہر قتل ہو جائے تو دوسری جگہ شادی کروں گی تو شوہر مل جائیں گے، اور اسی طرح بیٹا قتل ہوا تو اللہ بیٹے بھی دیں گے، امید ہے وہ بھی مل جائیں گے، لیکن بھائی نہیں ملیں گے کیونکہ والدین بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو حجاج ابن یوسف جو ہے ہنسے، اور اس نے اس کے اس حسن انتخاب پر اس نے تینوں کو معاف کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہاں پہ بھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتے ہیں نیک لوگوں کے ساتھ، بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ، جو یہ کم کر رہے ہیں، اوپر جو افعال ذکر ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جو افعال اوپر ذکر ہوئے ہیں، ہاں، اے یصیبہم، اللہ کی محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بدلہ دینا نا، یہ نتیجہ مراد ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جب کوئی گناہ کرتے ہیں، ظنًا قبیحًا کالزنا او ظلموا انفسہم، یا اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، من ومان اللہ کی، گناہ کو نہیں بخشتا مگر اللہ۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ہمیشہ نہیں کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، بل اقلعوا عنہ، بلکہ اس گناہ سے الگ ہوتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہے کہ أَنَّ الَّذِي أَتَوْهُ مَعْصِيَةٌ، یہ انہوں نے کیے ہیں وہ گناہ ہے۔ دیکھیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کوئی گناہ کریں، اذا فعلوا فاحشۃ، زنا ہو جائے، یا اپنے ساتھ کوئی اور ظلم کریں، بما دونہ، یعنی اس کے کم درجے کا، کل قبلت ہے، کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملایا اور اس کو بوسہ دیا، ذکر اللہ، فوراً اس کے پہلو میں کیا عبادت کر کے ڈالتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کا کمال یہ ہے کہ وہ برائی کو لے جاتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں مختلف اقوال محدثین کے، مفسرین کے، بات سمجھ میں آئے نا؟ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ یہ ابو سعید التمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے پاس ایک خوبصورت عورت آئی دکان میں کھجور خریدنے کے لیے،
وہ فرمانے لگے یہ کھجور کچھ بیکار سے ہیں، اندر جو پڑے ہوئے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ اندر لے گیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور پھر اس کو تھوڑے سے ہاتھ لگایا، اپنے جسم کے ساتھ لگایا. وہ عورت کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈریں. تو فوراً وہ چھوڑ دیا اس نے اور پشیمان ہو گیا، اور فوراً حضور کے مجلس میں حاضر ہوا اور یہ سارے قصہ بیان کی. اللہ نے آیت نازل فرما دی جس سے زیادتی ہوئی. پھر فوراً اس کو اللہ یاد آیا، استغفار طلب کی. تو اللہ بخشنے والا ذات ہے، اللہ کے یہاں تو گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. آئیے آیت نازل ہوئی. امام مقاتل اور کلبی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان مواخات کی. سارے صحابہ کا یہی سلسلہ تھا ابتدا میں. پھر یہ جو مہاجر تھا جو بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، یہ کہیں چلا گیا اور انصاری پیچھے رہ گیا. تو اس میں اس کے بیوی کے ساتھ اس نے ہاتھ ملایا، تقبیل کی، پھر پشیمان ہو گیا اور اپنے سر پہ اس نے مٹی ڈال دی، پشیمانی کا اظہار کیا اور اپنے چہرے کو نوچا. اور پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے توبہ کرتے ہوئے. بات سمجھ میں آئے نا؟ یہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور پھر یہ قصہ اس طرح چلتا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک یہ بات آئی حضرت فاروق اعظم سے، حضرت ابوبکر سے ہوتے ہوئے، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی اور اس مہاجر کے اور اس انصاری کے دونوں کے مواخات کو برقرار رکھا. تو بہرحال اللہ نے شان نزول کا بیان صرف اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ آیت کی وضاحت ہو جائے، ورنہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. علی ما فعلوا بل اقلعوا عنہ، بلکہ فوراً گناہ سے الگ ہو جاتے. وہم یعلمون اولئک الذین جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کی مغفرت اللہ کی طرف سے ہے. وجنات، جنت ہے، تجری من تحت الانہار، جاری ہوں گے جس کے نیچے 4 قسم کے نہریں، خالدین ہمیشہ ہوں گے، حال مقدرہ ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ اے مقدرین الخلود فیہا اذا دخلوہا ونعم اجر العاملین بالطاعۃ ھذا الاجر، اللہ بہت اچھے اجر دینے والے ہیں. ورزل فی عظیمت احد قد خلت من قبلکم سنن ترائکم من اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی احد میں جو صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، احد میں کیا ہو گئے تھے؟ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے. بات سمجھ میں آئی نا؟ صحابہ جو احد میں شہید ہو گئے تھے، کچھ ایسے صحابہ، اچھا شکست کہا گئے تھے، ہزیمہ کا معنی کیا ہے؟ شکست. قد خلت، اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہے ہیں اور تنبیہ بھی فرما رہے ہیں. وَنَزَلَ فِي عَزِيمَةِ أُحُدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، گزر چکا ہے تم سے پہلے سنن، طریقے کفار میں، بِإِمْحَالِهِمْ ثُمَّ أَخْذَهُمْ، کافروں کو کبھی کبھی غلبہ دے کر ان کو مہلت دیا جاتا ہے، پھر اللہ ان کو پکڑیں گے. یہ نہ سمجھیں. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اے ایمان والو تم گھومو زمین میں. فَانظُرُوا، دیکھیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. نتیجے کو دیکھیں نا. اگر وقتی طور پر تمہیں شکست بھی ہوا، تم دل برداشتہ نہ ہونا، کیونکہ بالآخر کامیابی تمہاری ہے. آخر امر من الہلاک، نتیجہ کیا ہے؟ ہلاکت. فلا تحزنوا، غمزدہ نہ ہو جائیں، لغلبتہم، ان کے غالب ہونے پر. فانا امہلہم لوقتہم، میں ان کو مہلت دیتا ہوں ان کے ہلاکت کے وقت تک. ھذا، یہ قرآن بیان للناس ہے، بیان ہے لوگوں کے لیے، سب کے لیے. وہدن، ہدایت ہے گمراہی سے. وموعظۃ، نصیحت ہے متقین کے لیے. ولا تہنوا، تم کیا ہو جاؤ؟ سست نہ ہو جاؤ، ضعیف نہ ہو جاؤ. ان کے تال الکفار، ایک دفعہ شکست ہو گیا تو اب آگے کہیں نہیں اب تو ہمت ہار جاؤ، نہیں.
ولا تحزنوا غمزدہ نہ ہو جائیں علی ما اصابکم بأحد، تمہیں احد کے میدان میں جو تکلیفیں پہنچی ہے، جو شہادتیں اور زخمی ہوئے، وانتم الاعلون، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہوگا کامیابی اور بلندی تمہاری ہے، بالغلبۃ علیہم، کافروں پر ہمیشہ غالب رہو گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ نے کفر کو نیست و نابود کیا، پورا دنیا پہ اسلام کا جھنڈا غالب رہا۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم سچے مسلمان بن جاؤ حقا، وجوابہ دل علیہ مجموع ما قبلہ، ان کنتم من شرطیہ ہے، جواب شرط کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ما قبل کا مجموعہ، ما قبل میں 3 چیزوں کا ذکر کیا، بات سمجھ میں نا، فسیروا ولا تہنوا ولا تحزنوا، اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین سیروا ولا تہنوا ولا تحزنوا، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو کمزوری نہیں دکھاؤ، ہمت نہیں ہارو، غمزدہ نہیں ہو جاؤ، کیونکہ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہے؟ این یمسسکم قرح، اگر تمہیں احد میں تکلیف پہنچی ہے، زخم، جہد من جرح و نحوی، کوئی تکلیف پہنچی ہے، زخمی ہو گئے ہو، فقد مس القوم قرح مثلہ، اس کے 1 سال پہلے بدر میں اس طرح تکلیف کافروں کو بھی پہنچی تھی، سمجھ نہیں آئی بات؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، یہ دن ہے، نُدَاوِلُهَا، ہم پلٹتے ہیں اس کو، نُصَرِّفُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان، کبھی ایک کی کامیابی ہوگی، کبھی دوسرے کی۔ حدیث بات سمجھ میں نا، الحرب سجال، لڑائی کا مثال جو ہے اس ڈول کی ہے، 2 ہوتے ہیں نا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، ایک جب نیچے جاتا ہے دوسرا اوپر آتا ہے، جب یہ نیچے جاتا ہے دوسرا اوپر آتا ہے، کبھی آپ کی کامیابی ہوگی، کبھی دشمن کی ہوگی، لیکن نتیجہ تمہاری ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ مسلمان زخمی ہو جائیں تو پھر بھی کامیابی ہے، شہادت ہو جائیں تو پھر بھی کامیابی ہے، شکست کھائیں تو پھر بھی کامیابی ہے۔ ہاں، بین الناس یوما لفرقۃ و یوما لاخری، کبھی ایک فرقہ کبھی دوسرے فرقہ، لیتعظوا، نصیحت لو۔ دیکھو مسلمان پہ تکلیف کیوں آتی ہے، مسلمان پہ کبھی مسلمان شکست کھا جاتا، کیوں؟ عبرت لو، کہ آئندہ تم سے کوئی تھوڑی سی بہت غلطی ہوئی ہوگی نا، اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ آپ متوجہ ہیں۔ اس لیے حدیث میں ابو فقہا نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک مسلمان پر جب کوئی مصیبت یا بیماری تکلیف آتی ہے نا، تو یہ رحمت ہوتا ہے، گناہ بخشنے کا ذریعہ ہے، کبھی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بیماری، یہ جو تکلیف، یہ مصیبت جو میرے اوپر آئی ہے، یہ عذاب کا شکل ہے یا رحمت ہے؟ تو فرما رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے، اگر اس مصیبت اور تکلیف کے بعد رجوع الی اللہ زیادہ ہو جائے، آپ کا عبادات میں زیادہ بڑھاوا آ گیا، آخرت کی طرف آپ زیادہ متوجہ ہو گئے، گناہ چھوڑنے کا آپ نے اہتمام کر لی، سمجھ لو کہ یہ آپ کے لیے رحمت ہے۔ پہلے سے زیادہ بگڑ گیا، پہلے سے زیادہ شکوہ شکایت، پھر اللہ کو بھی نہیں بخشا، رسول کو بھی نہیں بخشا، دین کو بھی نہیں بخشا، بے صبر ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے؟ عذاب ہے، کیونکہ مصیبت بھی پہنچی ہے، اوپر سے گناہ گار بھی ہو رہا ہے، اوپر سے گناہ بھی میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ شکل ہے کس کی ہے؟ عذاب کے۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں لیتعظوا، تاکہ تم نصیحت لو، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، شکست کا ایک وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ اللہ ظاہر کر دیں الذین آمنوا، ایمان والوں کو۔ ہاں بھائی، ایک تو زبانی مسلمان ہوتا ہے نا، ایک دل سے، زبانی مسلمان وہ ہوتا ہے جو تکلیف کے وقت پھر بھاگ جاتا ہے میدان چھوڑ کے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے؟ جب سب ہر وقت جو ہے خوشی اور کامیابی ہی ہے تو سارے ساتھ دیں گے نا، تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے؟ جب تکلیف آئے گی تو پھر پتہ چلے گا نا، پھر ساتھ نہیں دیں گے وہ۔ ایمان چلا اخلصوا فی ایمانہم من غیرہم، ان کا ایمان خالص ہے غیروں سے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ایک شکست کا وجہ بدر میں، احد میں یہ ہوا تاکہ اللہ تمہارے لوگوں کو شہادت کے عظیم مقصد پر فائز فرمائے۔
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، جنت پہنچ جائیں، جنت میں جائیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ اکبر. یکرمہم بشہادتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کے ساتھ مشرف کر فرمائیں اور اکرام ان کا ہو جائیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال بات سمجھ میں آئی. اور واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے پسند نہیں فرماتے ہیں. ہاں اب یہ سمجھے کہ کافروں کو غلبہ ملا تو لہٰذا شاید اللہ کی محبت ادھر منتقل ہو گیا. نہیں، یعاقبہم وما ینعم بہ علیہم استدراج، جو وقتی ان کو فائدہ مل گیا نا کامیابی کے، یہ استدراج ہے. استدراج کس کو کہتے ہیں؟ مہلت دینے کو، آہستہ آہستہ کسی کو مال دے کر، خوشی دے کر جو ہے اس کے نافرمانی میں بڑھاوا ہو جائیں تو پھر انتہا تک پہنچ جائیں تو پھر پکڑ لیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کریں، پاک کریں ان لوگوں من الذنوب، گناہوں سے، بما یصیبہم، تکلیف جو پہنچتی ہے نا، تو زخمی ہو گیا، شکست، تکلیف، تو یا غم اور مصیبت پہنچی تو اس سے کیا ہو جائیں گے؟ گناہ صاف ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ یطہرہم من الذنوب. سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر. وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تکلیف نہ پہنچے، راحت ہی راحت ہو، جنت میں جاؤ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اچھے اور برے کا تمیز نہ ہو، مخلص اور منافق کا پتہ نہ چلیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام حسبتم، بل حسبتم، بلکہ تمہارا خیال یہ ہے، ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں جاؤ، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، ولما معنی لم کیے، اللہ نے ظاہر نہیں کیے ہو ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں تم سے میں سے. علم ظہور اس لیے کہا کہ اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے لیکن آپ کے سامنے بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے. اللہ کو تو وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، تاکہ ظاہر کریں صبر کرنے والوں کو جو فی الشدائد، تکلیفوں میں. وہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مخلص ہے؟ تکلیف آنے کے بعد. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَلْقَوْهُ، اللہ فرماتے ہیں ابھی تکلیف پہنچی تھوڑی سی، دل برداشتہ ہو گئے، پہلے کیا تمنا کر رہے تھے کہ دشمن آ جائے تو پھر دیکھ لیں ہم کیسے بہادری دکھاتے ہیں. اب کیا ہوا؟ فقد رأیتو، اللہ فرماتے ہیں تم تمنون الموت، تم تمنا کر رہے تھے موت کے، تتمنون تھا اصل میں، من قبل ان تلقوہ، دشمن سے ملنے سے پہلے، حیث قلتم لیت لنا یوما کیوم بدر، یہ وہ لوگ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے نا، ان کی تمنا عروج پر تھے کہ کاش ایسے موقع اور آ جائے تو پھر ہم دکھاتے ہیں. لننال ما نال اللہ شہداءہ، تاکہ ہمیں بھی وہ مقام حاصل ہو جائیں. تو شہداء بدر یا شہداء بدر میں جو حاضر ہوئے تو ان کو مرتبہ مقام. فقد رأیتموہ، تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی سب وہ جنگ، وانتم تنظرون، تم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، بصرا دیکھنے والے. تتعملون الحال کیف ہی، تم سوچ رہے تھے اس حال کے، کیف ہی، یہ کیسے ہوا. فلمن ہزمتم، تم شکست کیوں، تمہیں شکست کیوں ہوئی. بات سمجھ میں آئے نا؟ تمہیں پتہ ہے. ونزل فی عزیمتہم لما اشیاء ان النبی قتل وقال لهم المنافقون ان کان قتل فرجعوا الی دینکم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن قمعہ ایک کافر تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر پھینکا، تو جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رباعیہ، ان چار دانت کو کہتے ہیں جو اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو ان میں لگا، جس سے حضور کے دانت مبارک شہید ہو گئے. اور حضور کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ سامنے آ گیا. مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صاحب لواء، پہلے بھی آپ کو بتایا، مرکزی جھنڈے اس کے پاس تھے. وہ آگے بڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی، تو اسی میں مصعب ابن عمیر شہید ہوئے. تو ابن قمعہ یہ سمجھا کہ میرے تیر جو ہے حضور پر لگا،
حضور کو شہید کیا. اس نے جا کے پھر اعلان کر دیا کہ حضور کو شہید کیا گیا, قتل کیا گیا. اور یہ شیطان کی طرف سے بھی یہ اعلان ہوا الا ان محمدا قد قتل, حضور شہید ہو گئے. تو صحابہ ظاہر بھائی فطری بات تھی, حضور کی شخصیت ایسی تھی نا, حضور سے محبت صحابہ کا ایسے تھے. تو پھر حواس باختہ ہو گئے, ان کا دماغ نے کام چھوڑ دیا. غم کے وقت پھر انسان کے دماغ اس کے ساتھ نہیں دیتا. یہ ایک ایسا غم تھا تو کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو میدان سے ادھر ادھر ہو گئے. صرف 12 سے 14 تک صحابہ کرام حضور کے ارد گرد جمع ہو رہے ہیں اور باقی میدان سے ادھر ادھر چلے گئے. بات سمجھ میں آئے نا. اللہ نے آیت نازل فرما دی. منافقوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ بس جو ساتھ آ گئے تھے نا کچھ, انہوں نے کہا کہ بس آپ حضور قتل ہو گئے تو اب تو ہم دین ہی چھوڑ دیں گے. ارجعوا فرجعوا الی دینکم, بس وہ پرانے طرح, کیونکہ وہ اسی کی وجہ سے ہم ساتھ دے. اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, نہیں ہے حضور مگر اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, اس سے پہلے بھی انبیاء جا چکے ہیں. فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ, اگر یہ اپنے موت پہ دنیا سے چلے جائیں یا شہید ہو جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تم پلٹ جاؤ گے اپنے ایڑیوں پر, یعنی کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے. اور یہ جو آخری جملہ ہیں یہ محل استفہام انکاری کے, اے انقلبتم علی اعقابکم, کیا ایسا کرو گے؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں کرنا. اے ما کان معبودا فترجعوا, بات سمجھ میں آئے نا. تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ, کوئی ایسا کرے گا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ شکر کرنے والوں کو, ثابت قدم رہنے والوں کو بدلہ دیں گے. یہ وہ آیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا, صبح حضور کی خیریت پوچھی. حضور دروازے تک بھی آ گئے تھے, صحابہ کو دیکھا صدیق نماز پڑھا رہے تھے, اور حضور صحابہ خوش ہو گئے کہ آج حضور کی طبیعت کچھ بہتر ہے. مدینے سے باہر ایک زمین تھی اس کی, وہاں بھی اس کا گھر تھا. تو حضور کی طبیعت جب بہتر دیکھی تو وہاں چلے گئے, تو ہو کر آ جاؤں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر دوپہر میں انتقال ہوا. تو صحابہ پریشان ہو گئے, کسی کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. مسجد میں جمع ہو گئے. اب وہ حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکال کے کہا کہ جس نے یہ کہا کہ حضور کا انتقال ہوا تو اس کو تلوار سے سیدھا کروں گا. حضور وقتی طور پر پردہ فرما گئے, جسے دوسرے لوگ کہتے ہیں نا, بریلوی کہتے ہیں, پردہ فرما گئے, واپس آ جائیں گے. کیا کریں گے؟ واپس آ جائیں گے, ابھی تو بہت کام رہ گیا ہے. ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کیسے حضور اچانک چلے جائیں گے, بہت سے کام ابھی رہ گئے ہیں, ان کو کرنا ہے. صدیق اکبر واپس آئے, حضور کے حجرے میں تشریف لے گئے. حضور کے اوپر چادر ڈالے ہوئے تھے, چہرے سے چادر ہٹایا, حضور کے چہرے مبارک کو بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر 2 مرتبہ موت نہیں لائیں گے. ایک ہی موت تھی جو آ گئی, جو طبعی موت ہے. پھر مسجد میں تشریف لائے, ممبر پہ بیٹھ گئے, صحابہ کو جمع کیا, یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیت تلاوت فرمائی. تلاوت کرنے کے بعد تو پھر فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. جو حضور کی عبادت کرتا تھا نا, حضور تو دنیا سے چلے گئے. ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تو اس پہ تو موت نہیں آئے گی. جو صرف حضور کی وجہ سے ساتھ دیا تھا اس نے, تو چلے جائیں, اس کی ضرورت نہیں ہمیں. اور اگر اللہ کی وجہ سے, اور نبی کے اطاعت بھی اللہ کی وجہ سے ہے, ہاں, تو
اللہ پر تو موت نہیں آتی. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. تو پھر ذہن صحابہ کے کھول گئے. صدیق وہ خفیف الجسم ہے، جسمانی طور پر کمزور، لیکن وکانا ابو بکر عالمنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بکر جیسے علم کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. حدیث کی روایتیں محدود ہیں صدیق اکبر سے، لیکن جس وقت مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچی، مسلمانوں کو کوئی مشکل پیش آیا، اس مشکل کے حل کس کے پاس ہوتے تھے؟ صدیق کے پاس ہوتے تھے. اس کے پاس کیسے نہیں ہوگا؟ بچپن کا بھی ساتھی ہے، جوانی کا بھی ہے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، سفر ہجرت کا بھی، سفر جہاد کا بھی، اور پھر قبر کا بھی ساتھی ہے. ہاکذا نبعث، حضور نے فرمایا تھا ایسے ہی قبر سے اٹھیں گے. ایک دفعہ حضور مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، ایک ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ عمر کے ہاتھ میں. فرمایا ہاکذا نبعث، کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو یہیں سے اسی طرح ہم دونوں تینوں جو ہے اسی طرح اٹھیں گے. میرے ایک جانب صدیق اکبر ہوگا، دوسرے فاروق اعظم ہوگا. اس کو پتہ تھا کہ دونوں حضور کے پہلوں میں دفن ہوں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے بتا دیا کہ نبی ہو، ولی ہو، موت تو سب پر آنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پر یا ولی پر موت نہ آئے؟ چونکہ صحابہ حضور سے ایک عقیدت ایسے تھی نا، ان کو یہ اس کے اس اچانک موت پر وہ بھی تیار نہیں تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی تو آگے بہت کام رہ گیا ہے، وہ تو کرنا ابھی. حضور ایسے اچانک تھوڑی چلے جائیں گے. کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا یہ بات. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی بھی نہیں مرتا مگر اللہ کے فیصلے سے. کتاباً مؤجلا مصدر ہے، کتب اللہ کتاباً، اللہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے. مؤجلاً مؤقتاً کے معنی میں ہے، وقت متعین ہے. لا يتقدم ولا يتأخر، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. فَلِمَنْ هَزَمْتُمْ وَالْهَزِيمَةُ لَا تَدْفَعُ الْمَوْتِ. کیوں شکست کھا گئے ہو؟ ہزیمت موت کو نہیں ہٹا سکتی. وَالثُّبَاتُ لَا يَقْطَعُ الْحَيَاةَ. ثابت قدمی جو ہے، ہاں آدمی، اللہ فرماتے ہیں تم میدان چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے ہو؟ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بھاگ جائیں گے تو بچ جائیں گے موت سے. موت سے بچنا نہیں ہے. وَالثُّبَاتُ لَا يَقْطَعُ الْحَيَاةَ. آپ یہ سمجھیں کہ ہم میدان میں ثابت قدم رہیں گے دشمن کے سامنے تو مارے جائیں گے، موت واقع ہو جائے گی، حیات منقطع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ موت تو وقت پہ آنی ہے. آپ کے لیے جہاں لکھا ہے وہیں آئیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا. جو دنیا کے ثواب کا، اپنے عمل سے، جہاد سے دنیا کا جزا چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کو دیں گے جو اس کی قسمت میں ہے. وَلَا حَظَّ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ. جو آخرت چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، اس کو دیں گے ثواب. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. جلدی ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو. وَكَأَيٍّن مِّن نَبِيٍّ. بہت سے انبیاء، قاتل معه ربیون، لڑتے ہیں اس کے ساتھ، بہت سے رب اس کے ساتھ مل کے، ربیون خدا پرست، کثیر جمع کثیرہ. فما وہنوا، انہوں نے کوئی سستی نہیں کی. فما وہنوا اے جبنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں جو تکلیف ان کو پہنچی، من الجراح وقتل انبیائہم واصحابہم. انبیاؤں کو قتل کیا گیا. ہاں، تم ایک نبی کے قتل پر جو ہے اتنا دل برداشتہ ہو گئے کہ میدان چھوڑ دیے تم نے. پہلے لوگوں کو دیکھیں نا، انبیاء قتل ہوتے رہے، لیکن خدا پرست لوگ میدان میں ثابت قدم رہے. دروازہ کھول لینا بھائی. وما ضعفوا، جہاد سے کمزور نہیں ہوئے. وما استکانوا، نہیں انہوں نے اپنے دشمن کے سامنے عاجزی ظاہر کر دی. کما فعلتم حین قیل قتل النبی. جیسے تم نے یہ بات سنی نا، حضور شہید ہو گئے، تم دل برداشتہ ہو کر میدان چھوڑ کر گئے. یہ حرکت تو اچھی نہیں ہے. ہاں، صحابہ کو اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں. اپنے محبوب ہے نا صحابہ بھی، ہاں، جس سے امید ہوتی ہے اور اسی سے شکایت کی جاتی ہے. سمجھ نہیں ہے بات؟ اللہ فرماتے ہیں وما ضعفوا وما استکانوا
واللہ یحب الصابرین علی البلاء یصیبہم وما کانا نہیں تھے قولہم ان اللہ پر خدا پرست لوگوں کو عند قتل نبیہم مع ثباتہم نبی کے قتل ہونے کے باوجود وہ ثابت قدم رہیں اور صبر کے بعد الا ان قالوا مگر انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے واسرافنا ہمارے زیادتی کو تجاوزنا الحد ہم نے تجاوز کی فی امرنا ایذانا بانما اصابہم لسوء فعلہم کیونکہ نبی کو قتل کیا گیا ان کو جو شکست ہوئی تو وہ سمجھنے لگے یہ انبیاء سابقین کے ماننے والے کہ ہمارے عمل کا نتیجہ ہے کیا ہے بھائی وَحَزْمًا لِأَنفُسِهِمْ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اللہ نے خود بتا دیا اوپر لیکن اس کو کہتے ہیں حزم نفسی جرم نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنا آپ کو قصوروار سمجھے آدمی اس کو کہتے ہیں حزم نفسی سمجھ نہیں آئی بات کافیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہتے ہیں مصنف نے اللہ کے حمد بیان نہیں کیے کیوں حزم لنفسی ہاں میں اس کا لائق نہیں ہوں ہاں اچھا وثبت اقدامنا اللہ ہمارے قدموں کو جما دیں بالقوت علی الجہاد انہوں نے یہ کہا وانصرنا القوم الکافرین ہمارے ساتھ مدد فرما کافر کے مقابلے میں فاتاہم اللہ ثواب الدنیا اللہ نے ان کو دیے دنیا کا ثواب بالنصر والغنیمہ وحسن ثواب الآخرہ بہترین ثواب آخرت کا جنت کی شکل میں وحسنہ التفضل فوق الاستحقاق ہاں بات سمجھ میں نا یہاں پہ جو فرمایا وحسن ثواب الآخرہ وحسنہ یہ اچھے ثواب التفضل فوق الاستحقاق